تشنجی علامتوں میں ایپس بھی نمایاں ہے اور اوپیم بھی نمایاں ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. اوپیم کا مریض اسٹوپر میں ہوتا ہے، یعنی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں، اور اوپیم کے مریض کو درد نہیں محسوس ہوتی کوئی. لیکن یہ جو ہے تشنج جب اس کو ہو تو اس وقت اس تشنج والے حصے میں ضرور درد ہوتی ہے. جو افیمی زیادہ افیم کھاتے ہیں ان کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوڑل پڑنا، وہ تشنج ہی ہوتا ہے. ان کو بہت پڑتے ہیں پاؤں میں، ٹانگوں میں، ادھر ادھر. اور ایپس میں بھی تشنج پایا جاتا ہے. ایپس کا تشنج بعض دفعہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس حالت میں دم نکل جاتا ہے مریض کا. اور اس کے تشنج کا الرجی سے تعلق ہے، اور اس الرجی کو گرمی سے نقصان پہنچتا ہے. یعنی سردی سے آرام آئے گا اور گرمی سے تکلیف ہوگی، اور یہ حصہ اس کا اوپیم سے ملتا ہے، باقی حصے نہیں. مگر یہاں جوڑ ہے، اوپیم میں بھی اگر تشنج میں گرمی سے اضافہ ہو تو اوپیم اس کا علاج ہے. ایپس میں ہذیان پایا جاتا ہے. اوپیم میں اور ایپس کے ہذیان میں ایک فرق ہے. اوپیم میں گہری نیند ہے اور اس کے اثرات جو بے چینی بھی ہے اندر. بظاہر بے ہوش ہے آدمی، لیکن بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کو بہت ہی تکلیف دہ خوابیں آ رہی ہیں، بے چین کرنے والے خیالات، ایک ذہنی عذاب میں مبتلا ہے مگر بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے پردے پڑ جاتے ہیں. اوپیم کا مریض چیختا ہوا مجھے نہیں یاد، جن کو میں نے اوپیم سے ٹھیک کیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، ان میں خاص طور پر جو علامتیں ہیں وہ آنکھ کا سکڑنا جس طرح ایپس میں پایا جاتا ہے، اوپیم میں بھی آنکھ کا سکڑنا پایا جاتا ہے. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایپس میں آنکھ دونوں طرف برابر سکڑتی ہے. ایپس ایک آنکھ پہ اثر نہیں کرتی، بلکہ اس کا سارے ذہن کی جھلی سے تعلق ہے، دونوں طرف سکیڑتی ہے. اوپیم میں عموماً ایک آنکھ پھیل جاتی ہے اور ایک آنکھ سکڑ جاتی ہے، اور یہ سٹروک سے ہوتا ہے. بس جہاں ذہن میں، دماغ میں سٹروک ہو گئی ہو، یعنی کلاٹ بنا ہے کسی ایک حصے میں، اس طرف کی آنکھ جو ہے وہ سکڑ جائے گی اور دوسری طرف کی آنکھ پھیل جائے گی. اسی طرف سے مراد یہ ہے کہ دماغ رگیں کراس کر جاتی ہیں. یہ آنکھ جو ہے اس کا بائیں آنکھ کا دائیں طرف سے تعلق ہے اور بائیں آنکھ کا دائیں طرف سے تعلق ہے، یعنی دائیں آنکھ کا بائیں سے تعلق ہے، الٹا ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس سے بحث ہی کوئی نہیں. اگر ایک آنکھ سکڑی ہے اور ایک پھیلی ہوئی ہے تو اس میں اوپیم بہت ضروری ہے، اور اس میں آرنے کا ساتھ ملانا بہت مفید ہے، کیونکہ آرنے کا میں یہ علامت نہیں ہے ویسے ایک آنکھ کا سکڑنا، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ جو آرنیکا کا کلاٹ بنا ہے وہ دماغ میں بنا ہے. اس لیے آرنیکا کے عمومی مزاج میں سے یہ بات داخل نہیں ہے، کلاٹ اس کے مزاج میں ہے. تو جب آپ کو ایک دوائی بتا رہی ہے کہ وہ کلاٹ موجود ہے تو پھر آرنیکا سے اس کو استفادہ کرنا چاہیے. اور عام طور پر میں 1000 طاقت میں آرنیکا اور اوپیم ملا کر دیتا ہوں پھر، اور اللہ کے فضل سے بعض دفعہ بہت ہی گئے گزرے کیسز میں بھی شفا شروع ہو گئی، واپسی شروع ہو گئی. پھر اس دوران اور بعض دفعہ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں.